أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 11 آج ہم الحمدللہ شروع کریں گے، اور سورۃ التوبہ غزوہ تبوک کے اوپر مسلسل جو ٹاپک ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور اب ٹاپک کیونکہ آگے بڑھ رہا ہے، غزوہ تبوک اب ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا سفر کر چکے ہیں۔ ہم پیچھے کور کر کے آئے کہ تبوک پہ جانے کے ٹائم لوگوں نے انکار کیا، پھر ہم یہ کور کر کے آئے کہ تبوک سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر ہم یہ پڑھ کے آئے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیسینیٹ کرنے کی بھی کوشش کی، اور پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں واپس تشریف لا رہے ہیں، اور جو مقیم مدینہ تھے منافقین جو کہ تبوک پر نہیں گئے، اب وہ بہانے بنا رہے ہیں اور اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو سیاق و سباق جو بتایا وہ اس لیے بتایا کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم سورۃ التوبہ پہ اب کہاں پہنچے ہیں۔ اب دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، لوگوں نے عذر پیش کرنا شروع کیا۔ کون سے لوگ؟ منافقین۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اپنے نبی کو کہ یہ ہونے والا ہے کہ تبوک کے بعد جو لوگ ساتھ نہیں گئے تھے وہ اب اپنا عذر پیش کریں گے۔ اب اللہ نے فرما دیا آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہہ دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کے عذر جو ہیں نا ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے۔ اللہ نے وہی صحیح اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ لوگ بہانے بنائیں گے، جھوٹ بولیں گے،
اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، یا تاجرون، مطلب یہ عذر پیش کرتے تھے، کون؟ منافقین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تعتذروا، کہ تم عذر پیش ہی نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ کہ ہم فلاں وجہ سے نہیں گئے، ہم فلاں وجہ سے نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اس میں خیر ہی نہیں ہے۔ قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہاں بار بار رپیٹ کرنا پڑے گا، کوٹ کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بہترین نمونہ تھے اس موقع پر کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور وہ جہاد پر ساتھ نہیں گئے۔ اب جب وہ جہاد پر ساتھ نہیں گئے اور ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، تو جب اللہ کے نبی نے پوچھا کعب آپ کا کیا معاملہ ہے، تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیوں جھوٹ نہیں بولا؟ یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، اس کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ تردون ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس کو ہر ظاہر اور باطن، ہر چھپی ہوئی چیز کا علم ہے۔ تو تم دنیا میں جو مرضی کرتے رہو، اللہ کو اس کا پتہ ہے، خواہ وہ ظاہر ہے، خواہ وہ دل میں ہے، وہ جو بھی ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی دلیل ہی یہی تھی کہ انہوں نے کوئی جھوٹا آرگیو نہیں پیش کیا۔ انہوں نے کہا میرا معاملہ اللہ کے پاس، اور میرے پاس کوئی عذر نہیں یا رسول اللہ، میں بس نہیں گیا، میں بس سستی کر گیا، بس میں نہیں گیا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اس آیت کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اصل کامیاب سمجھتا ہے آج کل کی دنیا میں بھی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ کسی کو، لوگوں کو قائل کر لے اللہ کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ جھوٹ ایک بولنا پڑتا ہے، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور پھر یہ منافقین کا وہی نفاق ہے جو کہ چلتا ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، عادت ہو جاتی ہے نا، سیف ایگزٹ مل جاتا ہے۔ لیکن جو سچ کا رستہ ہے جو کہ کعب بن مالک نے اپنایا، وہ بہتر رستہ ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ جو شخص جھوٹا بہانہ بناتا ہے، وقتی بچاؤ کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ اور غرض کہنے کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے سچا رہتا ہے، جھوٹا بہانہ نہیں بناتا، تو اللہ اس کے لیے دین اور دنیا میں کامیابی کر دیتے ہیں، بے شک اس کے اوپر دنیا میں مشکلات کیوں نہ آئیں۔ آگے آتا ہے سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر ہی چھوڑو۔ جھوٹی قسم کھانا یہ ضمانت نہیں دیتی، قسم کھانا اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ انسان سچا ہے۔ اگر ایک شخص بار بار قسم کھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہمیشہ سچ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا حق مارے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ تو جھوٹی قسم کھانا جو کہ منافقین کا طرز ہے، وہ اتنی زیادہ خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ منت والی قسم ہے نا جو ہم سورۃ المائدہ میں پڑھ کے آئے، ایک یہ قسم ہے کہ پاسٹ میں کسی انسان نے کوئی کام کیا اور وہ جھوٹی قسم کھا جائے کہ اللہ کی قسم میں نے تو یوں کیا، اور وہ غلط قسم ہو، جھوٹی قسم ہو، تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی کھاتا ہے یا غیر اللہ کی۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس کی اس قسم سے کسی مسلمان کی حق تلفی ہوئی تو اللہ روز محشر اس کے اوپر غضبناک ہوگا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے، اب وجہ کیا ہے ان کی، کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب یہ مقیم مدینہ اپنا عذر لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی ہر ایک کا عذر قبول کرتے جاتے. اور وقتی ریلیف مل گیا منافقین کو. اللہ نے یہ تو بتایا کہ ان کا مقصد کیا ہے، کہ تم بس ان سے راضی ہو جاؤ. اللہ تو راضی نہیں ہوا ان سے. تو غرض یاد رکھیں کہ انسان کو چاہیے دور حاضر میں بھی کہ وہ ہر وہ عمل کرے جس میں اللہ راضی ہو. اللہ کی رضا سب سے زیادہ مقدم ہے. کسی کی بھی پیروی آپ کریں، مطلب دنیاوی معاملات میں آپ اپنے گھر والوں کی بات مانتے ہیں، اپنی بیوی کی بات مانتے ہیں، اپنے بچوں کی بات مانتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں، غرض کسی کی بھی بات مانیں تو مقصد کیا ہے؟ رضا الہی. کہ اگر اللہ کی رضا اس میں ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس بات کو رد کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب جو منافقین تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس عذر لے کے آتے تھے کہ ہماری ٹانگ ٹوٹ گئی، ہمیں گرمی تھی، ہم بزرگ تھے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ غیر جو بھی عذر لے کے آتے رہے اللہ کے نبی اس کو قبول کرتے رہے. اب یہ جو آج کی آخری 3 آیات ہیں جو ہم کریں گے، یہاں ہمارا رکوع پورا ہوتا ہے. یہ آیات ہیں بدو لوگوں کے بارے میں، عرابی لوگوں کے بارے میں. کون سے عرابی؟ جو مدینہ سے باہر رہتے تھے. عرابیوں کے اوپر متعدد حدیث بھی ہیں. مثال کے طور پہ اس میں بنو تمیم تھی، بنو غطفان تھا، ٹھیک ہے، بنو اسد تھا. یہ وہ قبائل تھے جو کہ مدینہ شہر سے باہر رہتے تھے، اور یہ بدو تھے، مطلب عرابی لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے. ان کو سمجھانا مشکل تھا. اب اللہ نے ان عرابی لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ جاہل بھی ہیں اور ان میں کچھ اچھے بھی ہیں. تو یہ 3 آیات اس چیز کو کور کریں گی. اور میں اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا جاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عرابی لوگوں کو کیسے تربیت کی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے لیے اس میں سبق ہے. الاعراب اشد کفر ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ على رسوله واللہ علیم حکیم. دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں، مطلب کفر میں بھی اور منافقت میں بھی بہت ہی سخت ہیں. اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے. اور اللہ بڑی علم اور بڑی حکمت والا ہے. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو عرابی لوگ تھے، یہ لوگ اپنے نفاق میں کیا تھے؟ بڑے سخت تھے. اب یہ کیوں سخت تھے؟ کیونکہ سیکھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہوڑ مت تھے جس کو کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ منافق ہیں تو یہ اس میں بھی سخت ہیں، اور اگر یہ کافر ہیں تو یہ اس میں بھی سخت. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی چیز سے یہاں کوٹ کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسا ہے کہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو جرمانہ سمجھتا ہے، اور تم مسلمانوں کے واسطے گردش کا منتظر رہتا ہے. برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے. اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کون لوگ تھے جو مدینہ سے باہر رہتے تھے. اور اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر مدینہ سے باہر رہنے والا بندہ کیا ہے، منافق یا کافر ہے. ان لوگوں کی سختی کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ دین کی تعلیم سے دور رہتے تھے. جہالت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہ حکم خاص نہیں ہے، حکم عام ہے، مطلب سب لوگ نہیں، کچھ لوگ تھے. سخت مزاج تھے، اور منافقت کی طرف رجحان زیادہ تھا. گوسپس پہ زیادہ بلیو کرتے تھے، کانسپیریسیز پہ زیادہ بلیو کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ یہ اللہ کے احکام، حدود اور دین کی باریکیوں میں نہ جائیں، بلکہ اللہ کے احکام کو
मनवन तस्लीम करें। यही वजह है कि अगर एक इंसान जाहिल है तो वो उसको, उसकी जो जहालत है वो उसको दीन के कामों से दूर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल उसका नाम क्यों रखा था? उसकी वजह ये थी कि वो जहालत का बाप था। वो उसके अंदर बदुइज्म, अल आराबी वाला काम गलबा पा चुका था। ठीक है। तो यही वजह थी कि अल्लाह के नबी ने उसका नाम भी जाहिल रखा था। तो अब ये जो आराबी थे इनमें खैर नहीं थी। जिस तरह हदीस में आता है कि अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता करता है। अब इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो कि दीन की तरफ थे और कुछ लोग नहीं थे। अब यहां से एक और चीज पता लगती है कि इनकी दीन से दूरी क्यों थी, क्योंकि ये इल्म नहीं हासिल करते थे। इसीलिए हदीस में आता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। सुनन इब्ने माजा की ये रवायत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर शख्स पर फर्ज है। जो शख्स इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो जो दीन का इल्म हम हासिल करते हैं, दुनिया का इल्म हम हासिल करते हैं, ये जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए दीन का इल्म हासिल करना जरूरी नहीं है। ये कुरान पढ़ना, पढ़ाना, समझना, ये मौलवियों का काम है, हरगिज नहीं। ये हर खास और आम मुसलमान का काम। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स की उम्र 63 साल को पहुंच गई अल्लाह ने उस पर हुज्जत तमाम कर दी। मतलब उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहता उसके बाद कि अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे इसी बिना पर कि उसने कोई चीज पढ़ी नहीं। मतलब अल्लाह बख्शिश तो किसी की भी कर सकता है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आम बात समझाने का मकसद यह है कि हसूल दीन हर एक को पता होना जरूरी है। दौरे हाजिर में नमाज के मसाइल क्या हैं, आप ये किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते अनअटेंडेड। हर खास और आम को नमाज के सारे मसाइल का पता होना चाहिए कि जमात में लेट आए तो कैसे पढ़नी है, कोई आगे मगरिब पढ़ रहा है तो पीछे ईशा आगे कैसे पढ़नी है, सफ में खड़े कैसे होना है, वुदू के अहकामात क्या हैं, हकूकुल इबाद क्या हैं। ठीक है। मस्जिद में जाने की दुआ क्या है, मस्जिद से निकलने की दुआ क्या है, नमाज के बाद के इज़कार क्या हैं। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है दौरे हाजिर में अगर कोई शख्स के कि यार हम, मतलब हमने नहीं पढ़ा, हमारे पास वक्त नहीं था, वगैरह वगैरह। इसी तरह कुरान के अहकामात हैं, हर खास और आम पर लाजिम है कि वो इसको सीखे। ठीक है। इसी तरह वालदैन की हकूक हैं, हकूकुल इबाद हैं, सिला रहमी है, ज़कात के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, जुबान और गीबत के मामलात हैं, अमानत, खयानत, किसी की हक तलफी, वगैरह वगैरह। जितने भी मामलात हैं ये हर इंसान को चाहिए कि वो इसको बखूबी समझे। वो हरगिज ये नहीं कह सकता कि मैं हदूद अल्लाह से ना वाकिफ हूं इन मामलात। हरगिज नहीं। ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल ही नहीं। आगे देखें। वमिनल अअराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वयत्तखिजु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाहि व सलवातिर रसूल अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमति इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और बाज अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह और क्यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसको इंदल्लाह कुर्ब हासिल करने के लिए जरिया समझते हैं, मतलब अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया समझते हैं और रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक इनके लिए मौजब कुर्बत है। जरूर इनको अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल कर लेंगे। अल्लाह बड़ी मगफरत वाले और बड़ी रहमत वाले हैं। ये जो पिछली हदीस, ये जो पिछली आयतें थी ना इराब के ऊपर, इसमें एक और हदीस मेरे ज़हन में आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अराबी लोग आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार कर रहे हैं। तो एराबी ने कहा कि आप बच्चों को इस तरह चूमते हैं, इनको प्यार करते हैं, हम तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते। तो अल्लाह के नबी ने उनको क्या जवाब दिया कि तुम्हारे दिलों से अगर अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत ही निकाल दी है तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं?
تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت عاجز رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا رہے، اور اگر اس کے پاس کوئی جاہل آئے، جس طرح آرابی کوئی آ جائے، کوئی ایسا شخص آ جائے جس کو دین کا نہیں پتا، اس کو صبر اور تحمل کے ساتھ چیزوں کو بتائے، نہ کہ مطلب اس کے ساتھ برا معاملہ کرے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا عرابیوں کے ساتھ وہ کیسا تھا۔ ایک عرابی شخص مسجد میں آیا اور اس نے مسجد کے ایک حصے میں پیشاب کر دیا۔ اب مسجد نبی کتنی کو ہوگی، چھوٹی سی، اس نے وہاں آ کے پیشاب کر دیا۔ صحابہ نے اسے روکنے کے لیے اٹھے جب وہ پیشاب کر رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، اور پھر اس جگہ پہ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، پھر اس جگہ پر آپ نے پانی بہا دیا اور اس اعرابی کو نرمی سے سمجھایا۔ رواہ بخاری و مسلم۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ شخص جاہل تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ مسجد میں پیشاب کرنا منع ہے، یہ پاک جگہ ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو ذلیل نہیں کیا بلکہ اس کو تعلیم دی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور احادیث میں آتا ہے کہ ایک بدو شخص نے، ایک عرابی نے اللہ کے نبی کی چادر کو سختی سے کھینچا کہ اس کا نشان آپ کی گردن پہ پڑ گیا، اور پھر اس نے مال مانگا۔ اللہ کے نبی نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ اس کو مال عطا کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوتی ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آئے جو کہ غیر تربیت یافتہ ہو، سخت مزاج ہو، تو آپ کو سنت اپناتے ہوئے اس کو دین اور دین کی تعلیم، اور اگر وہ کوئی مسئلہ آپ سے پوچھتا ہے تو اس کا علم اس کو دینا ضروری ہے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ انسان کا پڑھا لکھا ہونا یا جاہل ہونا میٹر نہیں کرتا، میٹر کیا کرتا ہے کہ اللہ انسان کے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا۔ تو اگر کوئی شخص مکہ کے پاس رہتا ہو، دین کا بڑا عالم ہو، اور اسی طرح اگر ایک شخص مکہ سے بہت دور رہتا ہو کسی گاؤں میں اور وہ دین کا عالم نہ ہو، تو اس کو مکہ والے کو فضیلت نہیں اس چیز پہ مل جائے گی، اس کے اوپر فضیلت ملے گی تو کس کے اوپر؟ ایمان کے اوپر، علم کے اوپر، تقوی کے اوپر اور عمل کے اوپر۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو کہ علم تو رکھتے ہیں لیکن ان کا عمل کوئی نہیں، تو اگر کسی شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا تو اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو ایمان والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں گے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوگا۔ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جن کے پاس علم بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، لیکن تقوی نہیں کریں گے، اپنے بھائیوں کا بہنوں کا حق مارتے جائیں گے، داڑیاں لمبی لمبی ہوں گی، سارے فرائض پورے کر رہے ہوں گے، لیکن کسی کا حق نہ حق طریقے سے کھا رہے ہوں گے۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ فضیلت کا کرائٹیریا ان چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے: ایمان، علم، تقوی اور عمل۔ یہ چار چیزیں مل کر کسی بھی انسان کو افضل بناتی ہیں، خواہ وہ اعرابی ہو، خواہ وہ شہر میں رہنے والا شخص ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ان آیات سے سیکھنا مطلوب ہے۔ آج کی جو آخری حدیث، یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ مطلب بڑا خوبصورت ہے کہ ایک اعرابی بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ اچھے اعرابی بھی تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ عرابیوں میں بھی ایسے شخص، ایسے لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ میں آپ کو آخری واقعہ سناتے ہوئے ان عرابیوں کے اوپر آیات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بن حزام، ٹھیک ہے، وہ عرابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے شدید محبت کرتے تھے. وہ جب بھی مدینہ آتے تو اللہ کے نبی کے لیے تحفے لے کے آتے، اور اللہ کے نبی بھی ان سے محبت فرماتے اور ان کو پروٹوکول دیتے. وہ جو اعرابی تھے وہ اس پہ خوش ہوتے تھے. پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابی کو، سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو، بازار میں دیکھا، اور اللہ کے نبی نے پیچھے سے جا کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، مطلب پیچھے سے پکڑ لیا ان کو. ظاہر نے پہلے پہچانا نہیں اور کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، تم کون ہو؟ اور جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے آپ سے مزید لپٹ گئے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من یشتری هذا العبد، کیا کوئی شخص اس غلام کو خریدے گا؟ تو اس صحابی بدو نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر تو آپ مجھے بہت سستا پائیں گے، کوئی مجھے نہیں خریدے گا، کیونکہ میں تو بدو ہوں، میں تو ایک مطلب خوبصورت غلام بھی نہیں ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بکاسد، لیکن تم اللہ کے ہاں بے قدرے نہیں ہو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے بل انت عند اللہ غال، بلکہ تم اللہ کے نزدیک تو بہت قیمتی ہو. تو غرض کہنے کا یہی ہے کہ اللہ انسان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ شکل کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، وہ انسان کے انسان کے اعمال، عمل اور اس کے احساس کو دیکھتا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کے اوپر اس حد تک قائم رکھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسا آرابی، کوئی ایسا شخص آئے تو ہم اس کی بھی تربیت خیر سے کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.